الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات اس مالک کائنات کے لیے جس نے ہمیں اتنی بہترین ساعات، اتنا بہترین وقت عنایت کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہاں بیٹھ کر سن کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ درود و سلام کا بے شمار بے پناہ تحفہ نبی آخر الزماں، ناطق وحی، اخلاق و کردار کے برانڈ امبیسڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، میں وسیم الرحمن بن کلیم اللہ سراجی، اس مسجد کا امام و خطیب، آج کے اس پروگرام کے ناظم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز سے پہلے چند باتوں کا تذکرہ کرنا اصولاً میری ذمہ داری ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اجتماع ضلعی جمعیت اہل حدیث نرمل عادل آباد کے زیر سرپرستی اور اس مسجد تقویٰ کی انتظامی کمیٹی کے زیر انتظام، زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ اللہ اسے بحسن خوبی اختتام تک پہنچائے۔ دوسری بات، جس طرح ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے، جس طرح ہر چمن کا ایک مالی ہوتا ہے، جس طرح ہر جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، جس طرح ہر پنچایت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح اصولاً ہر مجلس کا یا ہر دینی مجلس کا ایک رہبر بھی ہوتا ہے، جسے ہم عرف عام میں صدر مجلس کہتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے صدر جناب محمد عبداللہ صاحب، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث نرمل عادل آباد ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی صدارت کی کرسی سنبھالیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا جناب شیخ فاروق صاحب سے، جناب عبد المقیم صاحب سے، جناب محمد مزمل صاحب سے، جناب عبد الرحیم صاحب سے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب عبد الرحیم صاحب، ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم اس مجلس کی روح ہمارے مقررین، یہ جن کو سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں،
حافظ محمد زید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب شیخ فہیم عبداللہ سلفی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں. اور اس مجلس کے سب سے اہم خطیب فضیلت الشیخ محمد یعقوب جامعی حفظہ اللہ، وہ انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ پر تشریف لائیں گے، جن کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اب بلا تاخیر اس اجتماع کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے، اس رب کا کلام پڑھنے کے لیے کہ جو اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، جس کے کرم ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ جنہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس نے تمام مخلوقات بنائیں تو ہمیں بہترین مخلوق بنایا، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے تو ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نے انسانوں کی فلاح کے لیے کتابیں نازل کی تو ہمیں سب سے عظیم کتاب ہدایت قرآن مجید دی، اور جس کتاب کے بارے میں کہا ھدی للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب تمام متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کے کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے. اس عظیم کتاب کی تلاوت کے لیے، اس عظیم کلام کی تلاوت کے لیے میں آواز دوں گا عزیزم محمد خان صادق خان کو کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. عزیزم محمد خان صادق خان تشریف. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ خیر احسن الجزاک. عزیزم محمد خان صادق خان جو یہیں کے رہنے والے ہیں، اسی بستی کے رہنے والے ہیں، کافی لوگ ان کو جانتے ہیں. صادق خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے واسطے دعا کریں. یہ حفظ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے اور مزید محنت کرنے والا بنائے اور ان کے ماں باپ کے لیے آخرت اور دنیا دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. ہمارے جو بھائی گیٹ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ادھر جگہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اگر جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کر لیتے تو ایسا ادھر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی آئیں ان کو اوپر بھیج دیا کریں بصد ادب و احترام، کہ اوپر چلے جائیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مستقبل میں ایسے راستے ہموار کر دے کہ مسجد کشادہ ہو جائے، تو آگے آنے والے پروگرام سے میں کوئی تکلیف نہ پڑے، کتنے لوگ بھی آئیں تو اندر جو ہے بیٹھ سکیں. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد جو ہے
تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے میں جا رہا ہوں۔ دیکھیے آج خاص طور سے جو دور ہے نا، وہ دور ایسا ہے کہ اپنی بات کو سامنے رکھنے کا دور ہے۔ لوگ کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھنا بہت کم لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اب زیادہ لوگ سنتے ہیں اور سن کر کے جو ہے وہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ میری گزارش ہے کہ فون وغیرہ سائلنٹ پر رکھ دیں، بہتر ہے بند ہی کر دیں، ورنہ شیطان آپ کے دوست احباب اور دیگر سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالے گا ان کو کال کرو اور ان کو کام پہ لگاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں آپ اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ وہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے، شیطان دل میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو یہ پاور دے رکھی ہے، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ تو بہتر ہے فون بند کر لیں، یا بند نہیں بھی کریں کسی وجہ سے تو سائلنٹ ضرور کر لیں، تاکہ جو ہے فون اگر کال آئے تو زیادہ ڈسٹرب نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ خطابت ایک ایسی چیز ہے کہ اس خطابت کے ذریعے سے اسلام کی ابتدا میں نجاشی بادشاہ کے سامنے اسلام کو پریزنٹ کیا گیا ہے، اسلام کو پیش کیا گیا ہے۔ میں بڑا لمبا چوڑا واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور مکہ والوں نے جا کر کے دوستی کی بنا پر نجاشی بادشاہ سے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، کہا یہ ہمارے ملک کے بھگوڑے ہیں، ان کو جو ہے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ وہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا دونوں پارٹیوں کی بات سنوں گا تبھی میں کوئی فیصلہ لوں گا، ایسے ہی تمہارے کہنے پر کہ تم ہمارے دوست ہو تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیج سکتا ہوں۔ مسلمانوں کو بلایا گیا جو اس ملک میں تھے، مکہ سے چھپ کر کے بھاگ کر کے وہاں چلے گئے تھے اپنی جان اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تقریر کی تھی اور اسلام کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت کہ ہم غلط دین اختیار کر لیے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم ایسا نہیں بلکہ اچھی چیز کو ایکسپٹ کیے ہیں، اچھی چیز کو اپنائے ہیں۔ ہم جو شراب پیتے تھے، ہم جو غلط کام کرتے تھے، ہم وہ سب چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں سچ بولو، بے ایمانی نہیں ایمانداری کرو۔ ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا ہے کہ اتنے سارے لکڑی بتوں کے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم سچ بولنے لگے، ہم اچھا بولنے لگے، ہم اچھا کرنے لگے، لوگوں کو نہیں ستا کر کے لوگوں کی بھلائی کرنے لگے، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں۔ تو تقریر اپنی بات کو سمجھانے کا بہترین جو ہے طریقہ ہے، اور وہ تقریر کا سلسلہ جو ہے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے۔ خطابت معمولی چیز نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بات کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، ہے نا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے خطاب کیا تھا، اسلام کو پریزنٹ کیا تھا، غلط فہمی دور کی تھی اور مسلمانوں کو جیت دلائی تھی۔ تو یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اس مجلس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ فہیم عبداللہ سلفی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد توحید عادل آباد۔ یہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیاں اس موضوع پر خطاب کریں گے۔ میں بصد ادب و احترام ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ فہیم عبداللہ سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو
ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ معزز صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثناء کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنے کے بعد میں جمعیت اہل حدیث نرمل کے تمام ممبران کا دل کی گہرائیوں سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام کارکنان کو مزید تیار کرے تاکہ یہ دین کا کام ایسے ہی کر سکیں۔ میرا موضوع سخن ہے اسلام کی پوری ہوتی ہوئی نشانیاں۔ موضوع واضح ہے، قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیاں۔ میں نے سورہ اعراف آیت نمبر 187 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ کے اندر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا کب ہے، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اس کا ایگزیکٹ علم جو ہے، جو متعین وقت ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ اور آگے فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، یہ جو قیامت کی گھڑی ہوگی یہ آسان نہیں ہوگی، یہ زمین و آسمان پر بہت ہی بھاری، بہت گراں ہوگی۔ جیسا کہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات پر نقشہ کھینچا، کہیں کہا کہ زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، کہیں پر کہا کہ پہاڑ کو ریزے کی طرح سے اڑا دیا جائے گا، کہیں کہا گیا کہ جو سمندر ہے یہ آگ میں تبدیل کر دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین پر جھڑ جائیں گے۔ یہ تمام نقشہ کھینچا گیا قیامت کا۔ تو قیامت یہ آسمان و زمین کے اوپر آسان نہیں ہوگا، بہت ہی بھاری ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ قیامت جو آئے گی نا، یہ اچانک آئے گی، یہ بتا کر کے نہیں آئے گی کہ 10 روز اور باقی ہے، اعمال کر لو، اچھے اچھے کام کر لو، بس 10 دن کے بعد قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نشانیاں بتلا دی گئی، اب تیاری ہم کو کرنا ہے۔ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور ہم اگر نیک کام کیے ہیں تو خیر کامیاب ہوئے، اور اگر ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے ہیں تو پھر ناکام اور نامراد ہم رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پوری تحقیق ہے، پوری معلومات ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ پھر ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، ان سے دوبارہ کہیے کہ غیب کا علم، قیامت کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اس کو نہیں جانتی۔ اس آیت کریمہ کے اندر کئی ایک مسائل بالکل واضح کر دیے گئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عالم الغیب نہیں تھے، بس وہ وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر وحی کی جاتی تھی۔ سامعین کرام، ہم اس تناظر میں آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں۔ پہلے ایک چیز اور ہم یہ جان لیں کہ یہ موضوع میں نے منتخب کیوں کیا۔ یہ موضوع قیامت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ قیامت کی جو پوری ہوتی ہوئی نشانیاں ہیں، جب اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ کس چیز پر؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی برحق تھے اور حق کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس موضوع کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا میرا وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں، اپنے معاشرے کے اوپر ہم تائرانہ ایک نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت، خصوصاً مسلمانوں کی اکثریت، جو خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو رسول کو مانتے ہیں،
لیکن انہی کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جو ان کے اعمال ہیں وہ بہت ہی بد اعمال ہو چکے ہیں، ان کے اعمال بہت ہی برے ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کی برائی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، عزت نیلامی، ایمان فروشی، ہر قسم کی برائی ان کے درمیان آج موجود ہے۔ لہٰذا اس کا وجہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہم قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ہماری ایمان اس سے کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے دوبارہ پیشی ہماری ہوگی، ہمیں حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلی جو میں قیامت کی جو نشانی پوری ہوتی میں بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ متفق علیہ روایت ہے، مسلم سے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، بیچ کی اور شہر کی انگلی کو، اور کہا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل ایسے ہی بھیجے گئے ہیں جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ نبی آئے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، بیچ میں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میرے ساتھ قیامت کو وقت مقرر آ چکا ہے، بس میرے بعد قیامت کی قائم ہوگی۔ تو یعنی قیامت بہت ہی قریب ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں اگر تو قیامت کی جو دوسری پوری ہوتی ہوئی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، تمام امتیوں کو پہلے سے متنبہ کیا تھا کہ ایک ایسا دن آ جائے گا جب قتل و غارت غری اور قتل و غارت غری کے ساتھ خوریزی ہر جگہ اس کا بازار گرم ہوگا، ہر کوئی معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا خون کریں گے، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا قتل عام ہوگا، اور تو اور بلکہ معصوموں کی بھی جانیں اس میں رائے گاہوں کی برباد ہویں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس لوگ رہنے والوں کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا، بیرون ملک کا، پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ آج دنیا کے اندر ہم برما کو لے لیں، فلسطین کو لے لیں، ایسے شام کو لے لیں، ناگالینڈ کو لے لیں، اسی طریقے سے دوسرے ممالک کو ہم لے لیں، معمولی غلطی کیا ہوتی ہے؟ بمباری ہوتی ہے، کسی خطا ہوتی ہے، سٹیزن کی خطا ہوتی ہے، شہریوں کی خطائیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، معصوم شہری، حاملہ عورتیں اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اس سے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ قتل و خوریزی بالکل عام ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم، لوگوں کے اوپر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک جائے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اوپر وہ دن نہ آ جائے۔ کون سا دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یدری القاتل فیما قتل والمقتول فیما قتل، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قاتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ خطا اور جرم پتہ ہی نہیں ہے، بس قتل و خوریزی بالکل عام ہے۔ راستے میں جا رہے کوئی، کچھ پیسے اس کے پاس ہیں اور حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چوروں کی ٹولیاں ہیں جو پورے طور سے مرتب کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، جو راستوں کو لوٹتے ہیں۔ خطائیں کیا ان کے ہوتے ہیں؟ کچھ خطا نہیں ہوتا، یہ تو اپنا پیسہ لے کر کے جا رہا ہے اور اس کو لوٹ لے آتا ہے، جان لے لی جاتی ہے۔ تو بیان یہ کرنا ہے کہ یہ جو نشانی تھی قیامت کی وہ بھی بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جبکہ ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر ایسے اپنے بندوں کو جگا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، ہوش کی ناخن لو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایک دوسری نشانی جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، آس پاس علاقے میں نظر ڈالتا ہے، نیوز اور خبریں پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا وقت آ جائے گا جب بھلائی اور برائی کا معیار ختم ہو جائے گا، برائی کو برائی نہیں کہا جائے گا اور بھلائی کو بھلائی نہیں کہا جائے گا، اور تو اور بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ برائی کو کرنے کے بعد اس کے جواز کی صورتیں نکالیں گے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر اس طریقے سے نازل ہوں گے، آئیں گے، ان کے ساتھ ان کو اس طرح سے آزمایا جائے گا، فتنوں میں ان کو اس طرح پھنسایا جائے گا جیسے عودا عودا، چٹائی کو جب بنا جاتا ہے، جو ایک کڑی اوپر ہوتی ہے، اوپر نیچے اس کو ڈال کے بنا جاتا ہے چٹائی کو مضبوطی کے لیے، اس کو جو کڑی ہوتی ہے ایک دو تنکے اس کو اوپر نیچے ڈال کے، اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر فتنے داخل ہوں گے۔ لیکن ہاں اس وقت جو اپنے دل کو مضبوط رکھا اور ان برائیوں سے بچتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل سخت چٹان کی مانند ہو جائے گا، اس کا دل بالکل سیاہ صفا مصفا صاف ہو جائے گا اور اس کے دلوں کے اندر کوئی برائی داخل نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تضرہ فتنۃ، اس کو کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، قیامت تک اس کے دل کے اندر کوئی برائی داخل نہیں ہو سکتی۔ کون؟ جو اپنے دلوں کو فتنے سے بچا لے جائے، جو اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں سلامت اور ایمان پر قائم و دائم رکھ لے، ایسے دلوں کے اندر برائی داخل نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا دل ہوگا جس کے اندر کوئی بھی برائی آئے اور اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے رہا ہے، وہ اس کے دل کے اندر آرام سے جاگوزی ہو جا رہا ہے، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، تمثیل مثال بیان کیا کہ اس کا دل عہدے منہ، جس طریقے سے برتن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالو، کوئی اور چیز ڈالو، اس کے اندر رکے گا نہیں، ٹکے گا نہیں، اسی طریقے سے اس کا دل پلٹ جائے گا، الٹ جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی بھی بھلائی آپ ڈالتے رہیے، سمجھاتے رہیے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، پھر وہ دن آ جائے گا، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھے گا اور کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، بلکہ برائی کرنے کے بعد اس کے جواب کی شکلیں نکالے گا کہ ہم نے کون سی بڑی بات کر دی، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اس طریقے سے لوگ اپنا راستہ نکالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا اس سے کہ اپنے دلوں کو فتنوں کے آماج کا بننے سے بچاؤ، اپنے دلوں کو ان تمام فتنوں سے بچاؤ جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، جو تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں۔ اگر تم آج ایسا کرو گے تو تمہارا دل سخت صاف چٹان کی مانند ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں جا سکتی ہے، اور اگر وہی دل تمہارے کمزور ہوں گے اور ہر برائی تم کرتے رہو گے اور فتنوں کی چپیٹ میں لپیٹ میں آتے رہو گے تو تمہارا دل کمزور ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا تمہارا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور پھر بھلائی کو تم بھلائی نہیں سمجھو گے اور برائی کو تم برائی نہیں سمجھو گے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی جو پوری ہوتی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دن بھی آ جائیں گے جب امانت داری ختم ہو جائے گی، بے ایمانی بالکل عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے، بے ایمانی بالکل عام ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو، تب تم قیامت کا انتظار کرو۔ اگر ہم اس حدیث پر رک کر کے اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کس جگہ پر بے ایمانی نہیں ہے، کس چیز کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، کہاں پر امانت داری کا خون نہیں ہو رہا ہے۔ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز، مقدس سے مقدس ذمہ داریوں کے اندر بھی لوگ خیانت داری سے کام لے رہے ہیں۔ سامعین کرام، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور خود اب مثال آپ نکال سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بے ایمانی بالکل عام ہو گئی ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہ رہا، وقت بالکل کم ہے، میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بے ایمانی بالکل عام ہو جائے گی، اور آج یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی ہو بہو ویسے ہو رہا ہے۔ آج بے ایمانی بالکل عام ہے، امانت داری کا خون ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے کے اندر بھی۔ سامعین کرام، لہٰذا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے، کھو جائے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ رسول نے پوچھا کیف اذاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت داری کیسے ختم ہوگی، امانت داری کی شکل کیا ہوگی، کیسے ختم ہو جائے گی، بے ایمانی کیسے عام ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اسند الامر بغیر اہلها، جب معاملات کا امیر نااہل بنا دیا جائے، یعنی کسی مجلس کا صدر یا کسی چیز کا ذمہ دار اس کو بنایا جائے جو اس کے اہل نہ ہو، اس کے لائق نہ ہو۔ آج اپنے ملک کا ہم جائزہ لے لیں، عادل اور بادشاہ وہ بنا بیٹھا ہے جس کو حکومت کا کوئی شعور نہیں، ایسے ہی لوگوں کے فیصلے وہ کرنا چاہ رہا ہے جس کو انصاف معلوم ہی نہیں، اور لوگوں کے حقوق کی وہ بات کر رہا ہے جو اپنا حقوق نہیں پورا کر رہا ہے۔ یعنی نااہلوں کے ہاتھ میں زمام حکومت تھما دی جائے گی، اور وہ جس طریقے سے چاہے گا استعمال کرے گا اپنی طاقت کا اور لوگوں پر ظلم کرے گا، بے ایمانی بالکل عام ہوگی اور سماج اور معاشرہ بالکل بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ آج ہم اپنے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر
یا اس طریقے سے جو بھی لوگ طاقت میں ہیں یا جو بھی لوگ ایسے ذمہ داریوں پر فائز ہیں جہاں سے ان کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، وہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں جن کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، بیان یہ کرنا ہے کہ تمام قیامت کی نشانیاں جو ہے یہ بالکل پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کیا لے کر کے حاضر ہوں گے، ہم اللہ کے سامنے کس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہم کیا اللہ کے سامنے اعمال پیش کریں گے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پوری ہوتی نشانیوں میں سے وہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب، جب قیامت قریب آ جائے گی، یہ جو مساجد ہماری ہیں، جو مسجدیں ہماری ہیں، جس کو بنایا اس لیے گیا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، یہ مسجدیں عام شاہراہ ہو جائیں گی، یہ مسجدیں عام گزرگاہ ہو جائیں گی، لوگ اپنی دوسری ضرورتیں کے لیے استعمال کریں گے لیکن اللہ کو نہیں پکاریں گے اس کے اندر۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے، ایک دکان والا ہے، ہماری مسجد یہاں پر ہے، نیچے دکان آس پاس ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کو نہیں آ رہا، لیکن اس کو اپنی ضرورت جب پیش آ رہی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے جا رہا ہے۔ بالکل اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو آسان طریقے سے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان تتخذ المساجد طرقا، کہ مسجدیں جو ہیں یہ عام شاہراہ بن جائیں گی، نماز کے نہیں لوگ آئیں گے، اذان ہوتی نماز کو نہیں آ سکتے، لیکن اپنی جب ضرورت پیش آئی، پاخانہ پیشاب سے فارغ ہونا ہو یا دوسرے مسئلے مسائل ہو، چلو امام صاحب کے پاس، چلو وہاں پہ کام پورا کرتے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ زمانہ آئے گا اور وہ دن آج ہم بالکل دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں کے سامنے، ہم اپنے آپ کا، اپنے معاشرے کا اور آس پاس لوگوں کا ہم جب جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ دن بالکل آ گیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی کی تھی، تمام امتیوں کو متنبہ کیا تھا اور بتلایا تھا کہ قیامت کی بالکل قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا، اور اس کی شکل کیا بیان فرمائی؟ صحیح بخاری کی حدیث مرفوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، واضح طور سے بیان کر دیا تھا کہ علم کس طرح سے اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ علم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو بندے کی دلوں سے اسے اچک نہیں لے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھانے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ہوگا علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہم موجودہ صورتحال میں اپنے آس پاس دیکھیں کتنے جید عالم، کتنے اچھے عالم، مفقہ مفسر، کتنے اچھے فقیہ، ان سب کو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ اور حال ہی میں شیخ عبد الرحمن صاحب ساجدی حادثے کا شکار ہوئے۔ یہ تمام خبریں جو آ رہی ہیں یہ قیامت کی وہ پوری ہوتی ہوئی نشانیاں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ قیامت سے قریب جو علماء ربانی ہوں گے، ربانیین علماء جو ہوں گے، ان کو اٹھا لیا جائے گا، یہی علم کو اٹھانے کی شکل ہوگی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ صورتحال آ جائے گی، علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو کون لوگ بچیں گے سماج کے اندر؟ اتخذوا الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، ہر کوئی چند کتابیں پڑھ لیا، چند ویڈیوز دیکھ کر کے، چند ویب سائٹ دیکھ کر کے خود کو عالم بنا کر کے بیٹھ گیا، ٹوپی کے ساتھ، جبے کبے کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ سامعین کرام، کبھی اس چیز سے آپ دھوکہ نہیں کھانا کہ کوئی ٹوپی لگا لے، کوئی جبہ کبا رکھ لے، یہ پہن لے، یا کوئی بہت بڑا عمامہ سر پہ رکھ لے، اس سے عالم نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے کہ اس نے کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس مناسب طریقے سے جس طریقے سے کہ حاصل کرنے کا حق تھا۔ اگر اس کے پاس یہ تمام سندیں ہیں پھر اس کے پاس آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے علم نہیں ہے تو جو جاننے والے سے پوچھو۔ یہ چند باتیں ہو سکتی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو دینی اہم مسائل ہیں ان کے لیے آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ بھی علماء ربانیین سے جن کے پاس سند ہے کہ ہاں انہوں نے بخاری، مسلم، اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جن کو انہوں نے پڑھا ہے۔ سامعین کرام، میں اشارے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جو بالکل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی، شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گا، اور ایسے ہی سود خوری اور دوسری جو برائیاں، سماجی برائیاں، اخلاقی برائیاں ہیں، یہ بالکل عام ہو جائیں گی۔
بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ لوگ شراب کو پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کے تاکہ لوگ ہمارے اوپر فتوے نہ لگا سکیں، ہمارے اوپر لوگ حد نہ قائم کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ناموں کو چینج کر کے شراب کے بجائے وہ بسکی اور نہ جانے کیا کیا نام ہوتے ہیں، نام کو بدل کر کے اس کے جائز نہیں ہو جاتا، وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ شراب شراب ہوتا ہے، اب اس کا نام چینج کرنے سے کوئی حلال سمجھ لے یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے، لیکن وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، بیان نہیں کرنا ہے شراب نوشی جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، جس طریقے سے برباد کر رہا ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کچھ ایام پہلے 8-10 سال پہلے ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے کوئی مسلمان شراب پیتا ہوگا، یا ہمارے معاشرے کے اندر ہر کوئی سمجھ جانتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، ایسے بہت گنے چنے ہوتے ہوں گے کہ بہت ہی برا اگر ہے، اخلاقی جو اس کا معیار ہے بالکل گرا ہوا ہے، تبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہوگا۔ لیکن آج تو فیشن کے طور پر، بیئر کے نام پر فیشن کے طور پر لوگ پی رہے ہیں۔ جس کے پاس 2 پیسے آئے اس کو عیاشی کے راستے ہونے چاہیے، کہاں پیسہ خرچ کرے، لہٰذا وہ سب سے آسان طریقہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کی عزت کو تار تار کرو، شراب نوشی کرو، عیاشی کرو، زناکاری کرو، اسی میں پیسے کو خرچ کرو۔ سامعین کرام، یاد رکھنا اللہ رب العالمین سارے کے سارے چیزوں سے واقف ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو سزا متعین کیا گیا ہے آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ایسے لوگ ہوں جن کی یہ عادت لگ گئی ہو شراب نوشی کی، جوا کی اور اس طریقے دوسرے بے حیائی کے کاموں کی، وہ فوراً توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے بعد سے میں ان تمام محرمات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، روکا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب وہ دن آئے گا کہ لوگ یہ مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے ہی علاقے کا آدمی ہے، اگر دیکھ رہا ہے کہ ان کی مسجد جو ہے یہ 1 منزلے کی ہے، وہ بھائی بولے ہم تم سے زیادہ کما رہے ہیں، ہم بنائیں گے 2 منزلے کی۔ اگر ہمارے پاس 2 منزلے کی ہے، سامنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے پاس 2 منزلے کی ہے، ہم 2 منزلے کی بنائیں گے، اس کے اندر سنگ مرمر لگائیں گے۔ اگر تمہارے پاس سنگ مرمر لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کے اندر 2 AC 4 AC ہم لگائیں گے۔ یعنی مسجدیں تو پکی بنانے کی پوری نیت رکھتا ہے، پورا تن من دھن کی باز لگا دیتا ہے، لیکن نماز جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کو آباد کاری کا وقت آتا ہے تو صفیں نہیں پوری ہوتی ہیں، ایک صف نہیں پوری ہوتی ہے۔ بہت کم گنے چنے آپ مسجد کو گن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے عمومی طور سے آپ پوچھئے، معلوم کیجئے مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہماری مساجد کا حال کیا ہوتا ہے۔ بس ایک صف مشکل سے پوری ہو گئی، ورنہ پوری مسجد خالی۔ کسی شاعر نے بہت پیارے اشعار میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بنانے ٹھیک ہے، بنائیے، آپ اپنے محلے کے اندر بنائیے، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو آباد کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر محسوس نہیں کریں گے۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں کے سامنے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ خرچ کر کے اس کے اوپر ہماری مسجد دیکھنے میں بہت اچھی لگے، ہماری مسجد دیکھنے میں لوگ تعریف کریں، یہ تمام نیتوں کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہیں، اس میں مصلی نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو محنت مسجد کو بنانے میں کر رہے ہیں وہی محنت ہم مصلیوں کو لانے میں بھی کریں، اور اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام ان تک پہنچانے میں بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو ہماری مسجدیں ویران ہیں یہ آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے توفیق دے۔ سامعین کرام، اس طریقے سے آخری بات میں نشانی جو بیان کروں گا اس بات انشاءاللہ بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، ہمیں بتلایا تھا، امتیوں کو خبر دی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، اب عام لوگوں کو سلام نہیں کر رہے، اب جو حاجی صاحب ان کو سلام کریں گے، یا جو بہت پیسے والے ان کو سلام کریں گے۔ یا اس طریقے سے کوئی عام نوجوانوں کی میں مثال دوں کہ اگر وہ کسی ایگزام کو پاس کر لیے، کہیں پر ذرا وہ آگے نکل گئے، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے، آگے نکل گئے تو ان کے اندر ایک اکڑ آ جاتا ہے، میں سلام کیوں کروں، چند پیسہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان کو دولت دے دی، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، لہٰذا وہ لوگوں سے ملتے ہوئے اکڑ محسوس کرتا ہے۔
لوگوں سے چاہتا ہے کہ کیا اس کو میں نہیں سلام کروں گا، راستے میں آ رہے ہٹ جا رہا ہے وہ خود سلام کرے، میں سلام کیوں کروں؟ اور ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب تجارت اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی تجارت کے اندر۔ الادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان بین ید الساعہ، قیامت کے بالکل قریب ہی ایک وقت ایسا آئے گا تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ جو اپنے لیول کا ہوگا، بہت پیسے والے لکھپتی کروڑ پتی ہیں تو وہ ان کو ہی سلام کرے گا، ورنہ گالی سے اپنا ادھر ادھر نکل جائیں گے، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَفُشُوَ التِّجَارَةُ، اور تجارتیں اتنی زیادہ پھیل جائیں گی، اتنے کشادہ ہو جائیں گی، اتنے زیادہ ہو جائیں گی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی۔ آپ دیکھیے آج عام طور سے خواتین کے عام طور سے گھروں کا جو حالت ہے، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بھی جاب کر رہی ہیں، میں اس کے مخالف نہیں، اس کے خلاف نہیں، جاب نہیں کر سکتی، بالکل پردے کا اہتمام ہے اور کسی بھی حدود کو پامال نہیں کیا جا رہا، کر سکتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ان لوگوں سے خاص طور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دقیقہ نوسی کی تعلیم دیتا ہے، یا اسلام خواتین کو پردے میں رکھ کر کے ان کو محدود کر دے رہا ہے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، یا اسلام ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مال کے اندر، آپ نے اپنے شاپ کے اندر، آپ نے اپنی کمپنی کے اندر ریسیپشن پر خاتون کو ہی کیوں رکھا؟ استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے خاتون کو ہی کیوں رکھا؟ یہ تمہارا دوہرا رویہ یہ بتلا رہا ہے کہ جو تم الزام لگا رہے ہو مسلمانوں کے اوپر اور عام سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا رہے ہو، یہ تم اپنے اس وعدے میں جھوٹے ہو، اپنی اس بات میں تم مکاری کا ثبوت دے رہے ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یا اسلام مسلمانوں کو حقوق نہیں چھین رہا، مسلمانوں سے، مسلمان خواتین سے ان کے حقوق نہیں چھین رہا ہے، بلکہ یہ تو اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے، یہ خواتین کو حفاظت دے رہا ہے، اس کو مضبوط قلعے کے اندر اس کو سہولت دے رہا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بدنگاہی آدھی نہ آنے پائے۔ اور تم ہو کہ انہیں خواتین کو جاب کا جھانسا دے کر کے یا آزادی جسمہ کا نعرہ دے کر کے تم لا کر کے ان کی عزت کو سرے عام بیچتے ہو، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اسلام کے اوپر نگاہیں اٹھاتے ہو، اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو۔ سامعین کرام، میں بیان یہ کرنا چاہوں، ہماری خواتین اگر میری بات سن رہی ہیں تو میں خاص طور سے کہوں گا کہ ایسے وہ تمام جابس یا ایسے وہ تمام کام جہاں پر اختلاط مرد و زن ہو، جہاں پر مرد عورت ساتھ میں کام کر رہے ہوں اور جہاں پر آپ کی عزت کو اس طریقے سے دھوکہ ہو کہ ہاں عزت پڑھ کر کے اپنی آپ کی عزت جا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ شغل وہ کام حرام ہے، اس کو آپ کر نہیں سکتے اب۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کو فالو کرتے ہوئے اور اسلام کے ہر اس رول کو جو اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ہر اس کام کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں جہاں سے آپ کو عزت خطرے میں پڑ سکتی ہو اور جہاں سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی نے چونکہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ خواتین اپنے مردوں کی مدد کریں گی بزنس کے اندر، لہٰذا وہ تو پورا ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ قیامت قائم ہونی ہی ہونی ہے، اس پر سب کا ایمان ہے، کسی کا ایمان اس پر نہیں ہے تو گویا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ قیامت قائم ہوگی، سب کا اس پر ایمان ہے، اگر اس پر ایمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر گویا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو چونکہ قیامت آنی ہے، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی تو یہ دن تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، دن آنا ہی آنا ہے، لیکن حتی الامکان حتی المقدور جہاں تک طاقت ہے آپ کو اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ خاص طور سے جو والدین ہیں، جو گارجن ہیں، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت میں بہت خاصی دھیان دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد تو ہو لیکن وہ کسی غیر کے ہاتھ میں پل رہے ہیں یا ان کی تربیت کوئی اور کر رہا ہو، ایسی ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیت پڑھ کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کے تعلق سے فرمایا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کیونکہ جو اس کے اوپر فرشتے متعین ہیں وہ رحم دل نہیں ہیں، بہت تندخو ہیں، بہت سخت ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی حکم عدول نہیں کرتے، اس کو پورا ہی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے جیل ہوتے ہیں، جیلر کیا کرتا ہے، کچھ پیسے کھلا دو، کچھ اور ذرا سا سہارا دے دو، کوئی اوپر سے آرڈر آ گیا تو تمہارے آپ کے عذاب میں اتنی تھوڑا سختی نہیں بلکہ نرمی کر سکتا، تھوڑا سا یا تھوڑا سہولت کر سکتا ہے، لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ان کو حکم ہو گیا
وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ فرما برداری کرتے ہوئے ہر اس عذاب کو چکھائیں گے اور دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ لہٰذا ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگراں ہے اپنے اہل و عیال کے تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شوہر ہے وہ اپنے اہل و عیال کا نگراں ہے۔ لہٰذا خاص طور سے جو گارجن ہیں، جو ذمہ دار گھر کے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں خاصی دھیان دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ان کے ہوں، تربیت کوئی اور کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کرے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس کے رسول کے فرمان جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی یہ جو نوجوانان یہاں پہ تیار ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا ان تمام نوجوانوں کو صحیح تربیت کرنے کے تحت ان تمام نوجوانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا، اور قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں تک بات پہنچانے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، اور یہ جو احادیث، یہ بھلائی کی باتیں، یہ خیر کی باتیں جو ہم سنے ہیں، سن کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، کیونکہ نبی رحمر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو حدیث رسول کو سنتا ہے اور سن کر کے صرف اپنے تک نہیں رکھتا ہے بلکہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یقیناً یہ باتیں بہت ہی اہم تھیں، بہت ہی اہم تھیں۔ ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بھلائیاں، خیرات، صدق، سچائی، تمام کی تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں آخرت سے۔ اگر آخرت ہٹا دو تو کیا بچتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ کسی کی مدد کرتے ہیں کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ اگر آخرت ہٹا دو تو بچتا کیا ہے؟ اسی لیے یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ وقت آنے والا ہے ہمارے سامنے کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ہمارے ساتھ وہی ہوگا کہ جو ہم نے کیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ زندگی حالانکہ ہمیں اس وقت کے بارے میں خبردار کرتی رہتی ہے، پریکٹیکل طور پر باقاعدہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت قریب سے قریب آ رہا ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو تدفین ہوتے دیکھتے ہیں، ہمارے دماغ میں آتا بھی ہے، ہمارے ضمیر کی آواز آتی ہے، او غافل انسان، تو یہاں کھڑا ہو کر کاروبار کے بارے میں بات کر رہا ہے، تجھے بھی یہیں آنا ہے۔ تو جو لاکھوں کروڑوں کی باتیں کر رہا ہے، ادھر سے ادھر کرنے کی، ادھر سے ادھر لینے کی، وہ سب تیرا یہیں رہے گا، تجھے خالی ہاتھ یہیں آنا، اس کے بارے میں سوچ۔ مگر دل کی اس آواز کو، ضمیر کی اس صدا کو ہم دبا کر کے پھر سے دنیا کے اندر جینے لگتے ہیں۔ آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے جنازے کتنے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے مردے کتنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ شیخ محترم جب گفتگو کر رہے تھے تو میں مختصر سا وقت قیامت کی نشانیوں پر، تو آپ جانتے ہیں قیامت کی نشانیوں کو اگر 3 چیپٹر میں مکمل کیا جائے نا، قیامت کب قائم ہوگی وہ اللہ کو معلوم، 3 چیپٹرز میں مکمل کیا جائے گا، جو چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، تو چیپٹر 1 گزر چکا ہے، قیامت کی پوری نشانیاں گزر چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دیگر چیزیں، چیپٹر 1 پورا گزر چکا۔ چیپٹر 2 میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ بھی اینڈنگ میں، وہ اینڈنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ ماں جو ہے نا، ماں وہ اپنے حاکم کو جنم دے گی، اور اولاد ایسی ہی ہے، آج ماں باپ ان کے لیے غلام ہیں، ماں باپ نوکر ہیں ان کے لیے، اولاد حاکم ہے، اولاد حکم کرتی ہے، یہ ہونا ماں باپ کو ذمہ داری، وہ ہونا، اولاد حکم کرتی ہے، یہ چیز چاہیے، اولاد حاکم ہے، ماں باپ محکوم ہے، اور ساری زندگی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آخر میں ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ جو آپ نے کیا وہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ذمہ داری تھی۔ ماں اپنے ہی حاکم کو جنم دے گی، وہ مادی جیسی ہوگی اور وہ لیڈر ہوگا، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ چیپٹر 2 جو اینڈنگ چل رہا، چیپٹر 3 میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، امام مہدی آئیں گے، مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدائش ہوگی،
نام جو ہے وہ محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا عبداللہ ہوگا، اس وقت جو ہے جو وہاں کے بادشاہ ہو گئے ان کا انتقال ہو جائے گا، خلافت کی بات چلے گی کہ ان کو بادشاہ بنایا جائے، نہیں بننا چاہیں گے، مکہ چلے آئیں گے، لوگ پھر آ کر کے منا لیں گے، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو منا لیں گے، ہاتھ پر بیعت ہوگی، ان کے مخالف پارٹی والے ان پر اوپر اٹیک کرنا چاہیں گے، لیکن ساری کی ساری فوج دھسا دی جائے گی۔ یہ دیکھ کر کے ساری دنیا کے علماء اچھے لوگ یہ نشانی دیکھ کر ان کے پاس جمع ہو جائیں گے، ان کو لیڈر تسلیم کریں گے، اور پھر اس کے بعد شروع ہوگی جنگوں کی شروعات، عالمی جنگیں، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمان جنگ کریں گے، بڑی لمبی چوڑی جنگ، اور پھر عیسائی الگ ہو کر مسلمانوں سے لڑنا شروع کریں گے۔ بہت مختصر ذکر کر رہا ہوں قیامت کی نشانیاں، اتنے بھیانک جنگ ہوگی، حالانکہ مسلمان جیتیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں پارٹیوں کے اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے نا کہ اگر مضبوط بازوؤں والا پرندہ لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا جائے تو اس کے بازو ٹوٹ کر گر جائیں گے مگر لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، صرف ایک بچہ باقی بچے گا۔ ایسی جنگیں ہوں گی۔ 3rd چیپٹر کی بات میں کر رہا ہوں۔ امام مہدی جو ہے دمشق میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر اس کے بعد امام مہدی دنیا سے رخصت، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، دجال کا قتل کریں گے۔ کہاں پر؟ اس وقت جو اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، مقام لد ہسٹری میں جس کا نام ہے، وہاں ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، حج اور عمرہ کریں گے۔ ان کے دور میں سب کچھ بہت بہتر ہوگا، پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا۔ ان کی رخصتی کے بعد پھر ہوگا ایسا کہ اچھے لوگ دھیرے دھیرے گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، اچھے لوگ ختم، اچھے لوگ ختم، اچھے لوگ ختم، خانہ کعبہ ختم، قرآن مجید ختم، ایک آیت بھی دنیا کے اندر نہیں، ایک عالم بھی دنیا کے اندر نہیں، ایک نیکی دنیا کے اندر نہیں، سب کچھ ختم۔ جب دنیا کے اندر صرف اور صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے تب قیامت قائم ہوگی۔ اس دنیا کے اندر قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر سب سے رذیل، سب سے برے لوگ پائے جائیں گے، ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہوگا، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، تب دنیا کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، زندگی ہماری بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم 20 سال کے ہو گئے، ہم 25 سال کے ہو گئے، او غافل انسانوں، ہماری عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا، قبر اور نزدیک آ گئی۔ خوشیاں منانے کے بجائے غم مناؤ کہ زندگی جتنی گزاری کیا کیا ہے، اگر انتقال ہو جائے تو اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کم سے کم یہ تو کر کے آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے قیامت، ہماری موت اتنی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تم دنیا کے چاہنے والے مت بنو بلکہ آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو، زندگی گزارو، دنیا حاصل کرو مگر اللہ کا ڈر رکھ کر۔ اللہ کا ڈر رہے گا تو کبھی غلط نہیں کر سکتے، اللہ کا ڈر رہے گا، دنیا کماؤ گے مگر غلط راستے پر نہیں جاؤ گے، دنیا کماؤ گے سچائی کے ساتھ کماؤ گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، کیونکہ اللہ کا ڈر دل کے اندر رہے گا۔ اور یہی جو ہے عنوان اگلا ہمارا ہے، ہمارے سامنے جو عنوان ہے متقیوں کی صفات، متقی اللہ سے ڈرنے والے، متقیوں کی صفات، یہ عنوان ہے۔ اور اس عنوان پر بات کرنے کے لیے میں آواز دوں گا فضیلت الشیخ محمد زید جامعی حافظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے متقیوں کی صفات۔ فضیلت الشیخ محمد زید جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. محترم و مکرم صدر مجلس، علماء کرام، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے متقیوں کی صفات۔ حاضرین، تقوی یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا نام ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کے کام انجام دیتا ہے۔ تقوی وہ لباس ہے کہ جو انسان اپنے جسم کو اس لباس سے ملبوس فرما لے وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تقوی یہ ایک ایسی صفت ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان انسان کو تمیز اور فرق کرنا سکھاتی ہے، اور یہ تقوی کا مقام انسان کا دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات کہ تقوی یہاں پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل میں ہے۔ حاضرین، قبل اس کے کہ میں متقیوں کی صفات پر بات کروں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تقوی کی تعریف بیان کروں۔ تقوی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو وقایتی وقایتن سے بنایا گیا ہے، جس کا معنی ہے ڈرنا، حفاظت کرنا، اور اصطلاحی معنی وہ بہتر معنی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے جانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے ابی بن کعب، ذرا بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرے ہیں؟ آپ اس راستے پر گزرتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کے اپنے کپڑوں اور جسم کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے نکلتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالکل تقوی اسی چیز کا نام ہے، یعنی گناہ انسان کے آس پاس بہت ہوں گے، گناہ کو اختیار کرنا آسان ہوگا، حرام کاموں میں پڑنا بالکل آسان ہوگا، گناہ انسان کے آس پاس ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اسے گناہوں کی طرف دعوت دیں گے، لیکن ایک متقی انسان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے،
بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک انسان اپنے جسم اور اپنے لباس کو کانٹوں سے بچائے رکھتا ہے۔ حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ تقویٰ یہ دل میں ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ آئیے اب متقیوں کی صفات پر بات کرتے ہیں۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر متقیوں کی متعدد صفات بیان کی ہے۔ میں چند صفات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروعات ہی میں متقیوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، اور ان صفات کے حاملین ایمان والوں کو کامیاب مومنین قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروعات کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم، اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن بے عیب کتاب ہے، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور وہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ مومنین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کا یہی مطلب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو ان کے اول اوقات میں پڑھتے ہیں، نماز کو اس کی شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتوں اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور اس طریقے پر پڑھتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جب اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے کمایا ہے ہم کیوں خرچ کریں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کے بندوں پر اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی ہے، یعنی متقی لوگ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں گزرے ہوئے انبیاء کو دی گئی ہے ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حاضرین، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء اکرام کو جو جو کتابیں دی تھی وہ کتابیں تمام کی تمام برحق تھی، اس کے اندر ہدایت کی آیتیں تھیں، لیکن بعد میں آنے والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی، ان کتابوں کو بدل ڈالا، اپنے مطلب ان کتابوں کے اندر گھسیڑ دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری کتاب پر عمل کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ایمان ہر مسلمان کو لانا چاہیے کہ قرآن مجید اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی، اور اس کتاب کے اندر حق والی باتیں موجود تھی، لیکن اس کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے بعد قبر کے مراحل ہوں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کا دن قائم کرے گا جہاں تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا
اور ان سے ان کے اعمال کے تعلق سے باز پرس کرے گا، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا اللہ رب العالمین اسے اس کے نیک اعمال کے مطابق بہترین بدلہ یعنی جنت عطا کرے گا، اور جو شخص برے اعمال کرے گا اللہ رب العالمین اسے اس کے برے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ متقیوں کی 5 صفات تھی جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروعات میں بیان فرمائی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان 5 صفات کے حامل اشخاص کے تعلق سے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ حاضرین، اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر ہی ایک دوسری آیت ہے، دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لیں۔ دراصل اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، تب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اکثر اوقات کعبے میں نماز پڑھتے، اور آپ اس انداز میں نماز پڑھتے کہ بیت المقدس اور آپ کے درمیان کعبۃ اللہ حائل ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے اسی حکم کو جاری رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ رب العالمین کی اجازت سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، تو تقریباً 17 یا 15 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب چونکہ بیت المقدس یہودیوں کے نزدیک قابل تقدیس جگہ ہے، تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے خوش ہوتے کہ دیکھو آخری نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ہماری مقدس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تب اللہ رب العالمین نے آپ کو مکہ المکرمہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور جو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اس حکم کو ختم کر دیا۔ تب یہود تعجب میں آ گئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اچانک کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں بیت المقدس سے کعبے کی طرف منہ کرنے کا کس نے کہا ہے؟ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کے جانب پھیر لو، بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر متقی لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے ان کی بہت سارے اعمال کو ذکر کیا، اور آخر میں متقی لوگوں کی یہ صفات ہے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ نیک تو وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے، ذوی القربہ رشتہ داروں میں، والیتامہ یتیموں کے اندر، والمساکین اور مسکینوں کے درمیان خرچ کرتا ہے، وابن السبیل مسافروں کے درمیان خرچ کرتا ہے، والسائلین اور فقراء کے درمیان خرچ کرتا ہے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے میں بھی مال کو خرچ کرتا ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی نیکی ایمان کو قرار دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مالی نیکی کو قرار دیتے ہوئے
بہت سارے ایسے لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے جن پر ایک انسان مال کو خرچ کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے اس عہد کو بھی پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ تنگی کے وقت، بدحالی کے وقت اور جنگ کے دوران اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے متقی اس شخص کو قرار دیا ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کی غیبیات پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مال کو خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا عہد کبھی نہیں توڑتے، عہد کو پورا کرتے ہیں اور ہمیشہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ سچے اور یہی لوگ نیک ہیں، یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ حاضرین، ایک آخری آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ایک اور لمبی آیت کے اندر متقیوں کی چند صفات ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ تم اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، اور وہ جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی بندے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، ان کے پاس مال ہو یا ان کے پاس فاقہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تین صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب متقی لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جو انسان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور متقیوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں تو دانستہ طور پر جان بوجھ کر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔ حاضرین، یہ تھا متقیوں کی صفات پر چند باتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو تقوی کی صفات سے متصف ہونے والا بنائے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو تقوی کی صفات سے متصف ہونے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبیات پر ایمان لانے والا بنائے، سنت رسول کے مطابق نماز قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، آخرت پر اور موت کے بعد کے مراحل پر ایمان لانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والوں میں زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے اور روز قیامت ہمیں محشر میں جمع کرے تو ان لوگوں کے درمیان ہمیں موجود رکھے جو اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین بدلہ عنایت فرمائے دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر۔ ہم محترم حضرات،
تقوی کی صفات پر، متقی ہوتے کیسے ہیں، متقیوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آپ لوگ سن رہے تھے، اور وہ بھی قرآن کی آیتوں سے۔ ہاں، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں تو قرآن و حدیث کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے، حدیث میں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں، اور یہی بہترین باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہی ہم کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو دوستو دنیا کا افسانہ نہیں آتا، ہمیں اس طرح بیان کرنا نہیں آتا، فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں صاحب بولے تھے، نہیں، ہم بات کریں گے، قرآن پر بات کریں گے، جس سے بڑھ کر، جس سے اونچی کوئی بات نہیں۔ ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی گفتگو کریں گے کہ جن کی تعلیمات سے اونچی کسی اور کی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ متقیوں کی صفات، میں ایک مثال دوں آپ لوگوں کو، ایک سوال کروں، ایک بہترین گاڑی ہے آپ لوگوں کے پاس، اچھی گاڑی، اللہ تعالیٰ جس کے پاس نہیں ہے عنایت کر دے، آمین بولو، آمین، ہے نا؟ گاڑی کس کو نہ چاہیے، سب کی خواہش ہوتی ہے اللہ اچھی گاڑی دے دے، مجھے بھی اللہ رب العالمین اور اچھی گاڑی دے دے، سب کو دے دے۔ تو اچھی گاڑی آپ کے پاس ہے، چلو ٹھیک ہے، بہترین گاڑی مرسڈیز ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ مرسڈیز، بہترین کلر، بہترین، ہے نا؟ اسٹیئرنگ ہے، اس کے سیٹ بڑے اچھے ہیں، کلر اچھا ہے، سب کچھ بڑا پرفیکٹ، ہر چیز ایون بہترین۔ اس میں بریک نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ بریک نہیں ہے۔ آپ روڈ پر لے کر نکلو گے، بہت اچھی گاڑی ہے، وہ دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، بڑی مہنگی ہے، بہت قیمتی ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، بس خالی اس کے اندر بریک نہیں ہے، لے کر نکلو گے؟ نہیں لے کر نکلو۔ کیوں؟ اگر لے کر نکلے تو کسی چاچا کو اڑاؤ گے، کسی بائک سے ٹکراؤ گے، ڈیوائیڈر توڑو گے، دوسروں کو مارو گے اور خود کو بھی ہلاکت میں ڈال لو گے، اسی لیے لے کر نہیں نکلو گے۔ تو جیسے ایک گاڑی کے لیے بریک ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کتنی بھی اچھی گاڑی ہو بیکار ہے، ایسے ہی زندگی کے اندر اگر تقویٰ کا بریک نہ ہو تو زندگی بھی بیکار ہے، زندگی بھی بیکار ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے زندگی میں، لائف کے اندر آپ کتنے بھی سکسیس ہوں، آپ کچھ بھی رکھتے ہو اپنے پاس، کتنا بھی علم ہو، کتنی جانکاری ہو، کتنے عبادت گزار ہو، کیا سے کیا کرتے ہو آپ، لیکن تقویٰ کا بریک نہیں ہے تو رشوت لینے کی باری آئے گی تو ٹیبل کے نیچے سے لے لو گے، جھوٹ بولنے کا موقع آئے گا تو بول دو گے، جہیز لینے کی باری آئے گی تو منہ کھول کر کے لوگے، ہے نہیں؟ اور کسی کو ڈھانپنے کی باری ہے تو آسانی سے ڈھانپ لوگے۔ کیوں؟ کیونکہ تقویٰ کا بریک ہی نہیں ہے نا؟ اسی لیے زندگی کے اندر تقویٰ کا بریک ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی دکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ زندگی بیکار ہے، وہ سکسیس نہیں، وہ فلاپ زندگی ہے، بیکار زندگی ہے، جہنم میں لے جانے والی زندگی وہ شخص گزار رہا ہے۔ میں جو ہے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اور آپ کے درمیان میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں ایسی گستاخی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں جلد بلاتا ہوں شیخ محترم کو۔ عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ عنوان ہے، اصلاح معاشرہ، بڑا بہترین عنوان ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ذرا دل تھام کر کے بیٹھیے اور یہ فون وغیرہ سوئچ آف کر لیجئے، ہے نا، بند کر لیجئے۔ شیخ اتنی دور سے سنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہیں رہ کر کے صحیح سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنی دور سے شیخ محترم آئے ہیں، فضیلت الشیخ محمد یعقوب جامعی حفظہ اللہ، اللہ کا کرم، اس کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا، صحت و عافیت کے ساتھ،
ईमान की सलामती के साथ। बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं, जैसा कि मौलाना ने अभी बताया। तकरीबन 19 घंटे सफ़र करके आया हूँ निर्मल। साउथ में हर जगह सफ़र करता हूँ मैं, लेकिन निर्मल का सफ़र काफ़ी लंबा रहा। बहुत सारे प्रोग्राम थे जिसे कैंसिल करके निर्मल का प्रोग्राम फिक्स करके यहाँ आया हूँ। यहाँ के ज़िम्मेदारों की, यहाँ के नौजवानों के जज्बे और उनके ईमान की तड़प को देखते हुए। आपको अच्छी तरह मालूम है, इंटरनेट पर मेरी चंद नज़में हैं, भूखे फ़कीरा रे बावा थू थू। अक्सर लोग उस नज़म से मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। अब जहाँ भी बयान देने जाता हूँ बोलते मौलाना बयान से पहले थूको। किसे थूको? जहेज़ लेने वाले फ़कीरां को थूको, फिर बयान शुरू करो। तो आप इंटरनेट पर भूखे फ़कीरा मारेंगे, 10 किस्म के 10 प्रोग्रामों के भूखे फ़कीरा आपके सामने आ जाएंगे। उसके अलावा भी मेरी एक नज़म है जो अक्सर व बेशतर नहीं जानते, नहीं शायद सुने। आज वो नज़म मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर अपनी तकरीर करूँगा। अल्लाह ज़िंदगी में फिर दोबारा मौका दिया निर्मल आने का, तो भूखे फ़कीरां भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नज़म है, ये मालूम ना वो मालूम, इसे मैंने मौलाना यूसुफ जमील जामई रहमतुल्लाहि अलैह की एक नज़म है, ये मालूम ना वो मालूम। उनकी नज़म के तर्ज़ पर मैंने ये नज़म बनाई है। अल्लाह मौलाना मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह को गरीक़ रहमत फ़रमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। ये दक्कनी उर्दू है, आपकी निर्मल की उर्दू नहीं है। हमारे कर्नाटक की, बल्लारी की डब्बा उर्दू बोलती हैं इसे, लेकिन समझ में आ जाती है आपको माशाअल्लाह। इनकी कहानी उनकी कहानी, ये मालूम न वो मालूम। इनका जीना उनका जीना, ये मालूम न वो मालूम। हम ना कई को तुम ना कई को, ये मालूम न वो मालूम। आने का ना जाने का, ये मालूम न वो मालूम। बाहर जाको चंदा लारी, मस्जिद है ना मदरेसा। बाहर जाको चंदा लारी, मस्जिद है ना मदरेसा। कहाँ का पैसा कौन सा पैसा, ये मालूम न वो मालूम। कहाँ का पैसा कौन सा पैसा, ये मालूम न वो मालूम। जुआ सट्टा कई को खेलता, मेरे बेटे घर में बैठ। जुआ सट्टा कई को खेलता, मेरे बेटे घर में बैठ। बावा तुम ना कई को होना, ये मालूम न वो मालूम। बावा तुम ना कई को होना, ये मालूम न वो मालूम। घर में सूफी बाहर कुल्फी, पक्का शैतान बनता रे। घर में सूफी बाहर कुल्फी, पक्का शैतान बनता रे। मुँह पो दाढ़ी रखो है पर, ये मालूम न वो मालूम। मुँह पो दाढ़ी रखो है पर, ये मालूम न वो मालूम। मुफ्त का खा को मुफ्ती बनता, दीन मालूम न दुनिया रे। मुफ्त का खा को मुफ्ती बनता, दीन मालूम न दुनिया रे।
लंबे झुब्बे तुम ना कई को, ये मालूम न वो मालूम। लंबे झुब्बे तुम ना कई को, ये मालूम न वो मालूम। गाने सुन को पिक्चर देखो, मोबाइल में गंदा देखता रे। गाने सुन को पिक्चर देखो, मोबाइल में गंदा देखता रे। खबर में सांपा बिछुआ है रे, ये मालूम न वो मालूम। खबर में सांपा बिछुआ है रे, ये मालूम न वो मालूम। बावा मंजे जोरू होना मेरे मुंह पो मुच्छाई। बावा मंजे जोरू होना मेरे मुंह पो मुच्छाई। धंधा पैसा मालूम क्या रे, ये मालूम न वो मालूम। धंधा पैसा मालूम क्या रे, ये मालूम न वो मालूम। जोर को जर्रा सिर में दुख्या तो सर्जन डॉक्टर कने भागता। जोर को जर्रा सिर में दुख्या तो सर्जन डॉक्टर कने भागता। माँ और बाप तेरे बीमार हैं सो, ये मालूम न वो मालूम। माँ और बाप तेरे बीमार हैं सो, ये मालूम न वो मालूम। माँ और बाप तेरे बुढ़े हो गए, इनको देख रे दीवाने। माँ और बाप तेरे बुढ़े हो गए, इनको देख रे दीवाने। माँ को छोड़ को जोर को देखता, ये मालूम न वो मालूम। माँ को छोड़ को जोर को देखता, ये मालूम न वो मालूम। हलाल का बेटा हराम का खा को मोटा पिंडा बनता रे। हलाल का बेटा हराम का खा को मोटा पिंडा बनता रे। क्या खाना क्या नहीं खाना सो, ये मालूम न वो मालूम। क्या खाना क्या नहीं खाना सो, ये मालूम न वो मालूम। कॉलेज को जाओ तुम्हें कमाने जाओ, जहां भी जाओ ईमान वालो। कॉलेज को जाओ या कमाने जाओ, तुम्हें जहां भी जाओ ईमान वालो। कपड़े बदन को कैसे पहनना, ये मालूम न वो मालूम। कपड़े बदन को कैसा पहनना, ये मालूम न वो मालूम। दावता में घुस को खाना खाती, निके का है कि मौते का। दावता में घुस को खाना खाती, निके का है कि मौते का। जुलाब कर ले को घर में सोती, ये मालूम न वो मालूम। जुलाब कर ले को घर में सोती, ये मालूम न वो मालूम। इनकी कहानी उनकी कहानी, ये मालूम न वो मालूम। हम ना कई को तुम ना कई को, ये मालूम न वो मालूम। आने का ना जाने का, ये मालूम न वो मालूम।